تا حد نظر عرش پہ پھیلا جو دعاں ہے، تا حد نظر عرش پہ پھیلا جو دعاں ہے، فریاد ہے ماتم ہے بپا آہ و فغاں ہے۔ ڈرتا ہوں نہ ہو جائیں یہ پتھر میری آنکھیں، ڈرتا ہوں نہ ہو جائیں یہ پتھر میری آنکھیں، صد شکر ان آنکھوں میں ابھی سیل رواں ہے۔ رونے سے کلیجے کو ملا کرتی ہے ٹھنڈک، رونے سے کلیجے کو ملا کرتی ہے ٹھنڈک، شبیر سا دنیا میں کوئی غم بھی کہاں ہے۔ میں ہوش میں آ جاؤں بھی تو کس واسطے آؤں، میں ہوش میں آؤں بھی تو کس واسطے آؤں، مدہوشی غم ہی تو میری جائے اماں ہے۔ یوں ہی نہیں محفوظ ہے یہ گردش افلاک، یوں ہی نہیں محفوظ یہ گردش افلاک، شبیر کا غم عالم خلقت کی اماں ہے۔ ماتم سے جو کھلتے ہیں بدن پر میرے چھالے، ماتم سے جو کھلتے ہیں بدن پر میرے چھالے، یہ زخم نہیں یہ تو طہارت کا نشاں ہے۔ اس طوق میں گردن کے عیاں ہے کوئی انکار، اس طوق میں گردن کے عیاں ہے کوئی انکار، زنجیر سنبھالے ہوئے عالم کی اماں ہے۔ سر پہ جو میسر نہیں ہے چادر تطہیر، سر پہ جو میسر نہیں ہے چادر تطہیر، اس ظلم یزیدی پہ فلک نوحہ کناں ہے۔ ننھی سی کلی قید سلاسل اور یتیمی، ننھی سی کلی قید سلاسل اور یتیمی، اے قہر خداوند تو کہاں ہے تو کہاں ہے۔ یہ روز کا ماتم یہ عزاداری یہ رونا، یہ روز کا ماتم یہ عزاداری یہ رونا، صدقہ ہے سکینہ کا جو سینوں میں نہاں ہے۔ کاظم یہی بخشش کا ہے سامان یہی پونجی، کاظم یہی بخشش کا ہے سامان یہی پونجی، سینے میں میرے غم کا جو سیلاب رواں ہے۔ تا حد نظر عرش پہ پھیلا جو دھواں ہے، فریاد ہے ماتم ہے بپا آہ و فغاں ہے۔ أيها الراضي أيها الباغي يا عمان حسين حسين، انشعارا جن فدايا خاك بايا أهل بيتك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین۔
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتيه فيها طويلا۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر اس نے یہ توفیق دی کہ آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں یہ پروگرام براہ راست کربلا معلیٰ سے آپ کی خدمت میں حاضر کر سکیں۔ ایام ماہ سفر ہے، مصیبت کے ایام ہیں۔ آج 12 سفر ہے اور پوری دنیا سے زائرین ابا عبداللہ الحسین جو ہیں وہ کربلا کی طرف روانہ ہیں، اور مشی 40 کا سلسلہ جو ہے وہ رواں دواں ہیں۔ عاشقان سید الشہداء اس وقت نجف سے کربلا کی طرف اپنے آقا اور مولا کی زیارت کے لیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، چلتے ہیں ہم اور آپ مل کے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں لوٹ کر آتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمة الله وبركاته۔ عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ نسیم کربلا یہ پروگرام آپ گھر بیٹھے ناظرین کے لیے خصوصی طور پر کربلا ٹی وی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جو ہے وہ 40 امام حسین علیہ السلام تک جاری رہے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ کوشش ہے کہ اس پروگرام کے توسل سے جو ناظرین اس سال 40 پر نہیں جا سکے، جن کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی، ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے ان کو براہ راست کربلا معلیٰ لے کر جایا جائے۔ مشی 40 سے براہ راست
صورتحال ان کو دکھائی جائے اور پروگرام میں مہمان علماء کرام کو بھی دعوت دی جائے اور ان سے بھی استفادہ کیا جائے۔ اس پروگرام میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں، آپ اپنے وائس میسیجز، ویڈیو میسیجز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان میسیجز کو ہم اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے، اور اپنے مرحومین کا نام ضرور بھیجیے گا۔ پروگرام کے آخر میں جو نیابتی زیارت کا جو ایک سلسلہ ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کے مرحومین کی بلندی درجات اور ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ناظرین اس وقت موجود ہیں مشی 40 میں، جو اس وقت نجف سے کربلا کی طرف مشی 40 میں موجود ہیں، آپ بھی ہمیں اپنی 40 کی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ 40 امام حسین علیہ السلام کو آپ کی آنکھ سے بھی دیکھا جائے اور اپنے ناظرین کو دکھایا جائے۔ جی ہاں، نسیم کربلا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت لاکھوں کروڑوں کی تعداد موجود ہے اس وقت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے مزار اقدس پر، اور یہ وہ مومنین ہے جن کے لیے روایات میں اس قدر فضیلت اور عظمت بیان ہوئی ہے کہ جب یہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، تو ان کے ہر قدم پہ جو ہے وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ان کے ہر قدم پہ جو ہے ان کی مغفرت ان کے لیے لکھی جاتی ہے۔ اور اس قدر ثواب ذکر ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے کہ بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ کئی حج مقبول کا ثواب زائرین امام حسین علیہ السلام کو ملتا ہے۔ بعض روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ زائرین کے پچھلے گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں اور ان کے آنے والے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس قدر جو ہے منزلت اور عظمت ہے زائر امام حسین علیہ السلام کی۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس مقدس سفر میں وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کو شہادت کا جو ہے وہ رتبہ ملتا ہے۔ فرش عزا پر آنے والے ان مومنین کے بارے میں کہ جو فرش عزا پر اور زیارت امام حسین علیہ السلام پر آ کر جن کی موت واقع ہو جائے، تو عرش سے ملائکہ صدا دیتے ہیں کہ مبارک ہو کہ تم کو شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے جو امام باقر علیہ السلام سے ہے، کہ جس میں امام علیہ السلام یہ سکھاتے ہیں، ہمیں فرماتے ہیں کہ کس طرح سے اہل بیت علیہم السلام کا، کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی ہم نشینی انسان کے لیے میسر ہو سکتی ہے، کس طرح سے ہم نشین ہو سکتا ہے ایک زائر امام حسین، ایک اہل بیت کا چاہنے والا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ فرماتے ہیں واللہ ان بکاؤکم علیہ، کہ خدا کی قسم کہ تمہارا یہ رونا جو امام حسین علیہ السلام کے لیے تم آہ و بکا کرتے ہو، جو تم روتے ہو، اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہو، ماتم کرتے ہو، وحدیثکم بما جرى علیہ، اور جو حسین علیہ السلام پر، امام علیہ السلام پر جو مصیبت اور جو ان پر یہ مشکل آئی، اس کو جب تم بیان کرتے ہو، لوگوں کے درمیان اس کا ذکر کرتے ہو، وَزِيَارَتَكُمْ قَبْرَهُ، اور تمہاری جو زیارت ہے، تم جو جا کے زیارت کرتے ہو قبر امام حسین علیہ السلام کی، نُصْرَةٌ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا، یہ اپنی دنیا میں، اپنی اس حیات میں ایسا ہی ہے جیسے تم نے امام حسین علیہ السلام کی مدد کی ہو۔ جس طرح سے تم یاور، ایک انسان جس طرح سے خود امام حسین علیہ السلام کا یاور ہو، گویا اس کی مثال ایسی ہے۔ فَابْشِرُوا فَإِنَّكُمْ مَعَهُ فِي جَوَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد بشارت دی گئی کہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے وہ جوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہوں۔ تو یہ فضیلت اور عظمت ہے زائر امام حسین علیہ السلام کی، اور دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمارے دیکھنے والے تمام ناظرین کو، ہم سب کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام سے شرف یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے فی الحال موجود ہیں
برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب کربلائے معلیٰ سے چلتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید۔ جی بہت بہت شکریہ سعادت بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حرم کے بالکل سامنے، اور جو دروازہ ہمارے حق پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ باب صاحب الزمان ہے۔ گویا کہ جب انسان باب الحوائج کی بارگاہ میں داخل ہوتا ہے اور باب صاحب الزمان سے عبور کرتا ہے تو گویا کہ ایک جذبہ یہ بھی رکھتا ہے کہ میں نے اسی باب الحوائج سے ان کی شجاعت لینی ہے، ان کی وفا لینی ہے، اور اپنے زمانے کے امام کے لیے اپنی شجاعتوں کو پیش کرنا ہے، اپنی وفاؤں کو پیش کرنا ہے۔ 40 کا موقع ہے اور دنیا بھر سے زائرین یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور جس طرح ان کو سمجھ آتی ہے، اپنا اذان کا طریقہ اگرچہ مختلف ہوتا ہے، زبانیں مختلف ہوتی ہیں، انداز مختلف ہوتی ہیں، لیکن مقصد سب کا یہی ہوتا ہے کہ اپنے آقا مولا امام حسین کی خدمت میں اپنا سلام عقیدت رقم کیا جائے اور اپنے اندر موجود محبت کا اظہار کیا جائے۔ اگرچہ طریقے مختلف ہیں لیکن محبت ایک ہی ہے اور عشق امام حسین ہے، اور جیسا کہ اس صحابی نے بھی کہا دیا تھا کہ عشق الحسین حب الحسین یجنننی، کہ محبت امام حسین علیہ السلام ہے کہ جو مجھے مجنون بنا دیتی ہے، دنیا مجھے مجنون کہتی ہے، اور مجھے اس چیز پر فخر ہے، اور ہمیں بھی اس چیز پر فخر ہے کہ ہم عشق حسین ابن علی سے ہمارے دل لبریز ہیں، اور عشق امام حسین علیہ السلام میں دنیا ہمیں جو کچھ کہتی ہے ہم سننے کو تیار ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس کچھ زائرین بھی موجود ہیں، ان سے ملتے ہیں اور سنتے ہیں ان کی زبانی کو ان کو کربلا میں آ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کا نام کیا اور کہاں سے تشریف لائے آپ؟ محراب علی، میں انڈیا سے تعلق ہے۔ ماشاء اللہ، انڈیا سے آپ سفر کر کے تشریف لائے، کیسا محسوس ہو رہا ہے کربلا معلیٰ میں آ کے؟ الحمدللہ ایک بہت ہی حسین منظر ہے، جنت میں آ کے سرکار مولا ابوالفضل عباس اور ایک طرف مولا حسین کا روضہ ہے، بہت ہی حسین منظر ہے الحمدللہ۔ کیا سنانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کربلا ٹی وی اردو کو؟ چونکہ 40 کا موقع ہے اور دنیا امام حسین کے زیارت کے لیے سفر پہ نکلی ہوئی ہے، خصوصی حوالے سے ایک نوحے کا بند ہے، کچھ ارسال فرماتا ہوں۔ سکینہ کی تمنا پوری ہوتی جا رہی ہے، سکینہ کی تمنا پوری ہوتی جا رہی ہے، یہ دنیا پر بلا چہلم منانے جا رہی ہے، یہ دنیا پر بلا چہلم منانے جا رہی ہے، لیے تھے دل میں حسرت اے بین کربلا کی، اجازت پا گئے جو لوگ بھی شاہ وفا کی، انہیں تقدیر ان کی آئینہ دکھلا رہی ہے، یہ دنیا کربلا چہلم منانے جا رہی ہے، نجف سے روضہ شبیر کے پیدل سفر پر کہیں قاسم کھڑے ہیں اور کہیں عباس و اکبر، کسی بی بی کی چادر سایہ بنتی جا رہی ہے، یہ دنیا کربلا چہلم منانے جا رہی ہے، یہ موقف یہ سبیلیں اور یہ مہمان نوازی کسی کو ہونے نہ پائے یہاں زحمت ذرا بھی، کوئی بی غلاموں کو یہی سمجھا رہی ہے، یہ دنیا کربلا چہلم منانے جا رہی ہے، جو اس پیدل سفر پر روضہ شہ تک چلیں گے، یقیناً لوگ وہ مہمان اماں کے رہیں گے، صدا اولو محمد کی برابر آ رہی ہے، یہ دنیا کربلا چہلم منانے جا رہی ہے،
برابر ان اسیروں کے سفر کو یاد کر کے، مگر اس دھوپ میں بھی عابد مزتر کے صدقے ہمارے پاؤں کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے، یہ دنیا کربلا چہرم منانے جا رہی ہے۔ احسن، تو بہت پیارا کلام ان لوگوں کے لیے کہ جو اربعین امام حسین علیہ السلام کا سفر کر رہے ہیں اور کربلائے معلی آ رہے ہیں۔ کربلائے معلی اس وقت زائرین امام حسین علیہ السلام سے پر ہو چکا ہے۔ جس بھی گلی کا رخ کریں وہاں پر صدائے لبیک یا حسین آ رہی ہے، صدائے لبیک یا مہدی آ رہی ہے، اور ایک معرفت کا سفر جاری و ساری ہے۔ ہم دعا گو ہیں ان تمام سفر کرنے والوں کے لیے کہ جو اس وقت پیدل چلے آ رہے ہیں، خدا کی ذات ان کا ایک ایک قدم بحق امام حسین قبول و منظور فرمائے، اور ایک ایک قدم معرفت والا قدم قرار پائے، اور اس جگہ سے، اس سرزمین سے، اس کربلائے معلی سے معرفت لے کر جائیں، عقیدت لے کر جائیں، محبت لے کر جائیں، اور یہی محبت ان کو کام آئے بروز محشر بھی، اور یہی محبت اور عقیدت اور عشق والا کام آئے اس وقت کہ جب زمانے کا امام صدائے استغاثہ حل من ناصر دے اور لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی کہتے ہوئے وہ میدان میں حاضر ہو سکیں۔ جی سعادت بھائی جی آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بین الحرمین سے، اور آپ کے ساتھ محترم زائرین بھی موجود تھے، ان سے بھی آپ بات چیت کر رہے تھے، اور ایک بہت ہی دکھ بھرا ایک کلام بھی سنایا برادر محترم نے، زائر امام حسین علیہ السلام نے۔ جی ہاں، نسیم کربلا ہماری کوشش یہی ہے کہ ان ایام میں، خصوصی طور پر جو ایام اربعین امام حسین علیہ السلام ہے، جس وقت پوری دنیا سے اہل بیت کے چاہنے والے امام حسین علیہ السلام کے عاشقین جو ہیں وہ اس وقت کربلا کی طرف رواں ہیں، لیکن جو ناظرین اس وقت نہیں جا پائے، جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کوشش یہی ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے ان کو زائرین کی صورتحال دکھائی جائے، کربلا کے مناظر دکھائے جائیں، وہ جو ہے معنوی جو فضا ہے بین الحرمین کی اور مشی اربعین کی، وہ آپ لوگوں کو دکھائی جائے۔ انشاءاللہ پروگرام میں ہم مزید جو ہے کوشش کریں گے کہ ہمارا رابطہ رہے۔ اسی طرح ہمارے برادر محترم سید علی نقوی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مشی اربعین سے، اور دوبارہ کوشش کریں گے کہ برادر محترم سید توصیف نقوی سے بھی رابطہ کریں۔ اس پروگرام میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبرز پر آپ اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں، اپنے وائس میسیجز اور اپنی ویڈیوز ہمیں بھیج سکتے ہیں، مخصوصاً جو زائرین اس وقت مشی اربعین میں شامل ہیں نجف سے کربلا کی طرف، آپ اپنی ویڈیوز ہمیں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ اپنے پروگرام میں آپ کی ویڈیوز بھی شامل کریں گے۔ فی الحال آپ کو لیے چلتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف، جہاں پہ دعائے کمیل کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ چلتے ہیں، آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں، اور ہم اور آپ مل کے دعائے کمیل سنتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي
وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من بر جی ناظرین کرام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دعائے کمیل جو ہے وہ حرم امام حسین علیہ السلام میں تلاوت کی جا رہی ہے، اور اس وقت بہت بڑی تعداد میں مومنین اور مومنات وہاں پر موجود ہیں جو دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت آج شب جمعہ بھی ہے، اور یقیناً دعائے کمیل جو ہے شب جمعہ کی ایک بہت ہی اہم اعمال میں سے ایک عمل جو ہے وہ دعائے کمیل ہے۔ جی ہاں ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عزاداران سید الشہداء عاشقان ابا عبداللہ الحسین موجود ہیں حرم سید الشہداء میں۔ کل ہم نے بات کی کہ کس طرح سے توکل جو ہے وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی جو صفات تھی ان میں سے ایک صفت جو ہے وہ ہوائے نفس کا، یعنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنا، خود کو اپنی خواہشات کا غلام نہ بنانا، خواہشات کی زنجیریں توڑ کر خود کو آزاد بنانا۔ اس حوالے سے ہمیں کربلا میں بہت تمام جو اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں ان سب میں یہ صفت نظر آتی ہے کہ کس طرح سے، یہاں تک کہ جب شب عاشور چراغ بجھا دیے گئے اور کہا گیا کہ آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں اس شخص سے اپنی بیعت اٹھا لوں گا، جب امام نے یہ فرمایا تو ہر صحابی نے اپنے طریقے سے، اپنے انداز سے جو ہے وہ عقیدت کا اظہار کیا اور کہا کہ ابن رسول اللہ، ہمیں شہادت تو قبول ہے، ہمیں سر کٹانا تو منظور ہے، لیکن آپ کو چھوڑ کر جانا ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہر جگہ قدم قدم پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان اصحاب نے اپنی دنیاوی خواہشات کو پس پشت رکھ کر گویا اپنے قدموں تلے روند کر جو ہے وہ جنت کا انتخاب کیا
اور بہشت کا انتخاب کیا، اپنے زمانے کی امام کی نصرت کو جو ہے اپنایا اور اپنے زمانے کے امام کی نصرت کو ترجیح دی۔ میں چاہتا ہوں کچھ احادیث جو ہوائے نفس کی یعنی اپنی خواہشات کی مخالفت کے حوالے سے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کروں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اشجع الناس من غلب ہواہ، یعنی سب سے بہادر انسان وہ ہے جو ہوائے اپنے خواہشات نفسانی پر غلبہ کرے، ان کی پیروی نہ کرے، ان کو نظر انداز کرے، وہ سب سے بہادر شخص ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عدوک نفسک التی بین جنبیک، یعنی تمہارے ساتھ جو تمہارا جو نفس ہے وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، جو تمہارا نفس ہے وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایاکم والہوی فإن الہوی یزدی صاحبہ، یعنی ہوائے نفس سے بچو، ہوائے نفس سے بچو کیونکہ یہ اپنے پیروکار کو، یہ اپنے پیروی کرنے والے کو تباہ اور ہلاک کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہوں گے ہمارے اسٹوڈیو میں، انشاءاللہ ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں لوٹ کے آتے ہیں۔ اترو زینب دی اکھیاں دے عابد دے دل تے باری، اترو زینب دی اکھیاں دے عابد دے دل تے باری، سنوین سکینہ دے ود جانی سید زی بیماری، ہے سجاد 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 ہے سجاد، اعلان حسین دی غربت دا، اعلان حسین دی غربت دا ہوندا اے وچ بازاراں، بیمار پتر دے خیمے ول پیو مڑ مڑ تک دا جاوے، پیغام سنا کے عابد نو کوئی غش تو آڑ جگاوے، اٹھ ویکھ حسین دی زلفاں نو، اٹھ ویکھ حسین دی زلفاں نو، ہتھ پایا اے غداراں، گل رو کے پھپھی زینب نے کئی بار یہ دہرائی سی، اے شہر میرا پیکائے اتھے بابے دی شاہی سی، سجاد جتھوں اج لنگی جانے، سجاد جتھوں اج لنگی جانے، بن چادر پردے داراں، سن خطبہ صبر دی ملکہ دا، اکھیاں چورت وگ پئیے، اٹھ پہر چوانگ ضعیفاں دے، ہے کمریں دی جھک گئی، غیرت دے زخم کلیجے تے، غیرت دے زخم کلیجے تے، گل طاق دے نیل ہزاراں، سجاد
ہوندی رہی بارش پتھراں دی تو خون دے اتھرو پیتے کوفے تے شام دی راواں وچ مٹیاں تے سجدے کیتے ہر موڑ اذاناں دتی جانے ہر موڑ اذاناں دتی جانے نیزے تے سر سرداراں جد تو معصوم سکینہ دا چہرہ پامال ہویا ہے بیمار نہیں رنگ اکھیاں دا غیرت نال لال ہویا ہے نام لے آئے زینب دا ہے نام لے آئے زینب دا مجمع وچ بد کرداراں ہم شیر کوئی انج سفرا وچ زخماں تو چور نہ ہووے پابند کرنا ہتھ کڑیاں ویرن مجبور نہ ہووے غیرت دے زخم کلیجے تے غیرت دے زخم کلیجے تے گل طاق دلیل ہزاراں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ جی ہاں، نسیم کربلا انشاءاللہ یہ پروگرام آپ ناظرین کی خدمت میں ہر رات جو ہے وہ پاکستانی وقت کے مطابق 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 10:30 بجے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری ہے اربعین امام حسین علیہ السلام تک، اور کوشش یہی ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے جو ہے براہ راست آپ کو کربلا معلیٰ کی زیارت کرائی جائے، وہاں کی صورتحال، وہاں کی فضا آپ کو دکھائی جائے، اور ہمارے جو دوستان موجود ہیں اس وقت مشیع اربعین میں اور بین الحرمین میں انشاءاللہ ان سے بھی بات چیت کریں گے، زائرین سے بھی انشاءاللہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس پروگرام میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ میں ہمیں جو ہے وہ اپنے پیغامات آپ بھیج سکتے ہیں ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر، وائس میسیجز اور ویڈیو میسیجز بھی آپ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ آپ کے کچھ بھیجے گئے پیغامات میں چاہوں گا کہ آج اپنے پروگرام میں ہم شامل کریں۔ بہت سارے لوگوں نے ہمیں جو میسیجز بھیجے ہیں، بہرحال تعداد جو ہے ان کی بہت زیادہ ہے، لیکن التماس دعا بھی کی ہے بہت سے لوگوں نے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا نام ضرور لے لیا جائے تاکہ جنہوں نے ہمیں اپنے پیغامات بھیجے ہیں۔ ہمیں سید علی رضا نقوی صاحب لاہور پاکستان سے، اور محترمہ سکینہ بطول صاحبہ حیدرآباد بھارت سے، محترم عباس جعفری صاحب کراچی پاکستان سے، سیدہ زینب نقوی صاحبہ لکھنؤ بھارت سے، محترم تقی حیدر صاحب ملتان پاکستان سے، محترم سیدہ فاطمہ زہرا رضوی صاحبہ دہلی سے بھارت سے، محترم زین العابدین جعفری صاحب جو ہے بھارت سے، محترمہ بنت الہدا صاحبہ راولپنڈی پاکستان سے، اور اسی طرح بہت سارے مومنین و مومنات نے جو ہے وہ ہمیں پیغام ارسال کیے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی نیابت میں آپ سب کی حاجات کی قبولیت کے لیے دعا بھی کریں گے۔ فی الحال چلتے ہیں، برادر محترم سید علی نقی نے ہمیں مشیع اربعین سے آج ایک دن کے وقت جو ہے ایک رپورٹ بنا کر بھیجی ہے، چلتے ہیں وہ رپورٹ دیکھتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئے دن کے ساتھ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے اور صبح بخیر۔ مشیع اربعین میں
ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ 2 سفر سے آغاز ہوتا ہے بصرہ سے، اور کربلا ٹی وی اردو کی خصوصی نشریات یہ زائرین امام حسین جو اپنے اپنے ملکوں میں ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں، جو نہیں آ سکے اربعین پہ، ان کے لیے یہ سلسلہ آغاز کیا گیا تاکہ وہ اپنے قلوب کے ساتھ ساتھ اپنے اجسام کو بھی اس مشی میں محسوس کریں۔ اس کا آغاز ہمارا بصرہ سے ہوتا ہے، اور جو ناظرین آج ہمیں دیکھ رہے ہیں، آج 12 سفر ہے اور جمعرات کا دن ہے، اور صبح کا آغاز تلاوت قرآن، نماز، دعاؤں اور مشی سے ہوتا ہے، اور تقریباً یہ 12 بجے تک مشی کرتے ہیں مومنین اکرام۔ ابھی ہم شہر حمزہ کے ابتدائی میں جگہ میں کھڑے ہیں، اور اس کے بعد شہر حمزہ ہے، اور تقریباً ابھی 2 سے 3 مقام رہ گئے ہیں کہ ہم نجف اشرف میں وارد ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو مشی کے حالات سے آگاہ کرتے جاتے ہیں کہ چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے وہ سرور اور وہ لطف اور وہ معنویت جو اس راستے پر ہے اس کو احساس کر سکیں، اس کو لمس کر سکیں۔ ایک چیز میرے لیے بڑی تعجب آور تھی، مثلا ہمارا جو آغاز ہوتا ہے تقریباً آج ہمیں 9واں دن ہے، اور بصرہ سے ابھی تک یا جہاں تک ہم جا رہے ہیں آگے سے، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ بصرہ سے مشی جاتی ہے بلکہ مختلف شہروں سے کربلا میں منتقل ہوتی ہے، تمام بارڈر سے شروع ہوتے ہیں یہ۔ لیکن ہم مین جو ہم کرتے ہیں، پچھلے سال بھی بصرہ کا روٹ انتخاب کیا، اس سال بھی توفیق ہوئی، تو اس میں ایک جو چیز ناظرین حس کی وہ یہی تھی کہ ہمارے اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں مجالس ہوتی ہیں، جلوس ہوتے ہیں، اور جلوس کے اندر مثلاً ایک روڈ آدھے گھنٹے کے لیے بند ہوتی ہے تو پورا شہر کا نظام خراب ہوتا ہے، اور بہت سے انتظامی مسائل اور بہت سے اور مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایک خاص مقدمات طے کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ایک خاص مقدمات طے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو مسائل ہیں ان سے مومنین کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن واقعاً اہل عراق کے اوپر ایک خاص لطف الہی ہے، ایک خاص کرم ہے کہ بصرہ سے آغاز ہوا، 500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا کربلا سے، اور ابھی تقریباً ہم 170 کلومیٹر کا فاصلہ باقی رہ گیا، یعنی اتنا 200، 250، 300 کلومیٹر تک مجھے کوئی روڈ 2 وے نظر نہیں ہے، جتنی ڈبل وے روڈ تھی اس میں ایک پورا راستہ مشی کے لیے، اور ہر راستے کو انہوں نے 1 وے بنا دیا، یعنی اس کو ایک ہی روڈ کو ہی انہوں نے رفت و آمد کے لیے استعمال کرتا، اور ایک روڈ مخصوص کر دیا ہے زائرین امام حسین کے لیے، مشی والوں کے لیے، اور یہ صرف 1-2 دن کا نہیں، یعنی 20 سے 25 دن، یعنی تقریباً ایک پورا ماہ یہ ایسا ہی رہے گا، اور یہ واقعاً نہ ان کے انتظامات میں مسئلہ ہو رہا ہے، نہ ان کو کوئی اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ ان سے پوچھیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان کی پولیس یہاں تعاون کر رہی ہے، حکومت تعاون کر رہی ہے، سب تعاون کر رہے ہیں لوگوں کا۔ پھر ان لوگوں کا خاص کلچر، آپ مشی کے دوران جب جائیں گے تو آپ کو زبردستی پکڑ کے گھر لے کے جائیں گے کہ آئیں ہمیں موقع دیں، ہمارے گھر آئیں، تشریف لائیں، کھانا کھائیں، استراحت کریں، اور آپ کے ساتھ اتنا رغبت کے ساتھ کرتے ہیں، انسان سے نہ بھی نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہمارا مقصد کربلا ہے، اگر اس طرح ہر جگہ رکتے رہے تو ہم کیسے لے کے جائیں گے اور کس طرح آپ کو بھی وہاں پہنچائیں گے۔ لیکن ایک حوصلہ، ایک جذبہ جو ان لوگوں میں ہے، واقعاً یہ ایک لطف الہی ہے ان کے اوپر، اور یہی لوگ کر سکتے ہیں، باقی ملتوں میں وہ شجاعت نہیں ہے۔ پورے کا پورا قبیلہ، مثلا جہاں ہم رکتے ہیں پورے کا پورا قبیلہ آ جاتا ہے ہماری مہمان نوازی کے لیے، اور جتنا سارے خاص احترام کے ساتھ پہلے خوش آمدید کرتے ہیں، پھر جب ودا کرتے ہیں بہت احترام کے ساتھ۔ واقعی یہ حسین ابن علی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ شرف عطا کیا، یہ ان کی محبت ہے، جن لوگوں جس وجہ سے ہمارا رشتہ کسی کے ساتھ خونی تو نہیں ہے بظاہر، لیکن جو اہتمام دیا جاتا ہے وہ خونی رشتوں سے بڑھ کے بھی ہے، کہیں زیادہ ہے۔ کیوں نہ ہو کہ یہ ایام، یہ فرصتیں جو امام حسین علیہ السلام نے یہ راستہ کھولا، یعنی بشریت کی ارتقاء کا راستہ،
بشریت کے کمال کا راستہ. اور جیسے ذات وارثہ کے اندر بھی ہے، یہ تمام کمالات جو حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک انبیاء میں تھے اور کمالات جو امتوں میں تھے، ان تمام کا جم ہمیں عاشورہ 40 کربلا میں نظر آتا ہے. یہ حضرت آدم کا واقعہ ہو، حضرت نوح کا واقعہ ہو، حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہو، حضرت موسیٰ کا واقعہ ہو، جتنے واقعات کے اوپر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، حضرت سلیمان، تمام انبیاء کا نچوڑ حسین ابن علی. در حقیقت یہ داستان، یہ ذکر انبیاء اور یہ ان کی زندگی، حتی مثلا خلقت حضرت آدم کا جو واقعہ ہے وہ صرف ایک شخص آدم کا نہیں ہے، بلکہ ہماری ہر ایک نفس کا، ہر انسان کا جدا جدا وہی واقعہ ہے. وہ آدم کا، اور جو بھی آدم ہے، بشریت ہے، اس کا واقعہ ہے، وہ اس کی خلقت کا واقعہ ہے. حضرت نوح کا واقعہ ہمارا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ کا واقعہ ہمارا واقعہ، ہمارے لیے ہے وہ. اور یہ راستہ واقعاً جو حسین ابن علی نے آغاز کیا، جو بھی اس کو آغاز کرے وہ بھی وہی مقام پائے گا. حر ملا حر کا مقام. ابھی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہداء کی تصاویر انہوں نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ صرف 61 ہجری نہیں، کہ صرف 61 ہجری کے اندر اگر حر آ کر حسین ابن علی کا ساتھ دے اور ہاتھ پہ بیعت کرے، زہیر ابن قین اور جتنی شخصیات تھیں جس نے حسین ابن علی کی صدا پر لبیک کی، وہ آج تک زندہ ہے. بلکہ آج اس زمانے میں بھی جو بھی راہ حسین ابن علی کا انتخاب کرتا ہے، ان کی صدا پہ لبیک کہتا ہے، اس کا بھی نام بلند ہوتا ہے، اس کا بھی نام، اس کی شخصیت اور اس کا مقام بھی پرواز کرتا ہے. کیوں نہ کرے؟ حسین آئے ہی پرواز کرانے کے لیے. حسینیت یعنی اجسام کو وہ وقار عطا کرنا، اجسام کو وقار تک پہنچانے کے لیے اپنے جسم کو پامال کرنا، انسانیت کو غیرت سکھانے کے لیے اپنے پردوں کو قربان کرنا. معاشرے میں اسماعیل بنانے کے لیے، خدا تک پہنچانے کے لیے علی اکبر جیسا بیٹا شہید کرانا، معاشرے کی تمام ظلمتوں سے نکالنے کے لیے اپنے چراغ بجانا، معاشرے میں آزادی، حریت کو پروان چڑھانے کے لیے کربلا سے شام، شام سے کوفہ اور پھر اسی طرح خود کو زنجیروں میں بنانا. یہ ہے حسین ابن علی، یہ ہے راہ حسین ابن علی. آج بھی ہم اگر اس کا انتخاب کرتے ہیں تو یہی سختیاں ہمارے درپیش ہوں گی، اور سختیاں ہی علامت ہیں کہ ہم راہ حسین ابن علی پہ ہیں. اگر آپ راہ حسین ابن علی پہ چل رہے ہو اور کوئی سختی نہیں آئی، مثلا اگر آپ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ رہے ہو لیکن کوئی آپ کو آکسیجن کا مسئلہ نہیں ہو رہا، کوئی آپ کو چلنے میں مسئلہ نہیں ہو رہا، کوئی آپ کے اوپر سختی نہیں آئی، تو سمجھو کہ آپ کمال کی طرف نہیں جا رہے، آپ اوپر کی طرف نہیں جا رہے. اوپر چڑھنے کی علامت یہ ہے کہ جب آپ چوٹی پہ چڑھتے جائیں گے سختی بڑھتی جائیں گی، اور یہی کمال کی علامت ہے. اسی کے ساتھ آج کے دن کی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ خداوند متعال مومنین جہاں جہاں کہیں بھی ہیں، جس حالت میں ہیں، ان کی تمام حاجات شریعہ کو خدا ان قدم مبارک زائرین کے صدقے قبول فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو ان ایام کے صدقے اولاد صالح عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کے رزق میں خدا اضافہ فرما.
جن لوگوں کا ازدواجی مسائل ہیں خدا جوانوں کے ازدواجی مسائل کو برطرف فرما، اور اسی کے ساتھ آپ کی نیابت میں، تمام شہداء کی نیابت میں، تمام مومنین و مومنات جو جہاں کہیں موجود ہیں ان کی نیابت میں، چاہے وہ زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں دوسری دنیا میں ہیں، ان کی نیابت میں زیارت اور سلام کریں گے۔ اور میں چاہوں گا آپ جہاں بھی ہیں اپنے ہاتھوں کو اپنے دل پہ رکھیں اور ایک ہاتھ فضا میں بلند کریں اور امام کے حضور سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اللہم عجل ولیک الفرج وجعلنا من انصارہ واعوانہ والمستشہدین بین یدیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ بہت بہت شکریہ برادر محترم سید علی نقی نقوی صاحب نے ہمیں یہ رپورٹ جو ہے وہ آج بھیجی مشیع اربعین سے۔ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے تھے زائرین کی بہت بڑی تعداد، وہ شب و روز ان کا جو ہے یہ پیادل چلنا، ان کا یہ سفر جاری ہے کربلا معلیٰ کی طرف، اور یہ مشیع اربعین کروڑوں کی تعداد میں عاشقان سید الشہداء علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے مولا اور آقا کی طرف جو ہے وہ گامزن ہیں۔ جی ہاں، پروگرام میں ہمارے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر موجود ہیں مہمان عالم دین حجت الاسلام مولانا سید مجتبیٰ اختر رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لے کر آئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تسلیت اور تعزیت بھی عرض ہے ایام عزا کے حوالے سے۔ قبلہ، میں چاہوں گا کہ کل ہماری بات چیت ہو رہی تھی خود اربعین کے حوالے سے، کہ ہم نے عدد اربعین کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے بہت ایک تفصیلی گفتگو فرمائی کہ قرآن میں حدیث میں عدد اربعین کا کیا تعلق ہے۔ آج میں چاہتا ہوں ناظرین کی خدمت میں خود زیارت اربعین کے بارے میں اگر آپ کچھ بیان فرمائیں کہ خود زیارت اربعین کی کیا فضیلت ہیں، اور خود زیارت اربعین کے جو خاص نکات ہیں اس کی طرف اگر آپ اشارہ کریں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اسی کی مناسبت سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایام کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سلامت رہے۔ آج چونکہ اس وقت شب جمعہ ہے اور شب مخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو اس وقت حائر حسینی میں ہیں، کربلا معلیٰ میں ہیں، اور اسی طریقے سے وہ افراد کی جو طریق کربلا میں ہیں، جو کربلا کی راہ میں ہیں، راستے کو طے کر رہے ہیں، قدم بقدم کربلا سے قریب ہو رہے ہیں، اور وہ افراد کی جو کربلا نہیں جا پا رہے ہیں یا نہیں جا سکتے، اگر ان کے دل میں یہ خواہش ہو کہ کاش ہم زائرین کے ساتھ ہوتے ہیں، تو خداوند متعال ان کو یقیناً زیارت کا ثواب عطا کرے گا۔ بے شک، بالخصوص اگر قلب متوجہ ہو جائے، آنکھوں سے اشک اور آنسو جاری ہو جائیں، یہ زیارت کے قبولی کی نشانی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ زیارت اربعین کی فضیلت اور خصوصیت میں سے میں وہی مشہور و معروف حدیث کی طرف صرف اشارہ کروں گا کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، اور اس میں امام فرماتے ہیں کہ مومن کی جو 5 نشانیاں ہیں، 5 علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت زیارت اربعین ہے۔ زیارت اربعین، بالکل ایسا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قابل غور نکتہ ہے کہ اس حدیث میں زیارت عاشورہ کو بھی نہیں بیان کیا، جبکہ زیارت عاشورہ کی اپنی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم اور طے شدہ ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے زیارت اربعین میں ایک خاص انفرادیت ہے، خاص وجہ ہے، یعنی اہل بیت علیہم السلام نے ایک خاص اہتمام کیا ہے۔ بالخصوص امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس بات پر بہت زیادہ اپنے چاہنے والوں کو، شیعوں کو تاکید کیا کہ وہ اربعین کے دن کربلا پہنچیں۔ اور دیکھیے زیارت اربعین کے جو زیارت ہم پڑھتے ہیں بہت طولانی زیارت نہیں ہے، صحیح، 1 صفحے میں 2 صفحے پر مشتمل یہ زیارت ہے، چند منٹ میں انسان پڑھ سکتا ہے، صحیح، لیکن خود انسان کا وہاں پہنچنا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل۔ جہاں تک محتوا اور مضمون کے اعتبار سے
گفتگو آتی ہے تو اربعین کے دن 2 زیارتیں ہمیں ملتی ہیں. ایک زیارت وہی مشہور معروف زیارت ہے جو زیارت اربعینیہ ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، جو اس طریقے سے شروع ہے: السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، اس طریقے سے شروع ہے. اور ایک اور زیارت ہے کہ جو زیارت جناب جابر کے نام سے مشہور ہے. صحیح. چونکہ جناب جابر جب پہنچے تو انہوں نے بھی، میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے زائر کربلا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، انہوں نے ایک زیارت پڑھی. البتہ اس وقت مفاتی میں وہ زیارت رجبیہ کے عنوان سے ہیں، چونکہ ایام رجب میں بھی ایک زیارت پڑھی جاتی ہے. اس کے الفاظ اور یہ جو زیارت اربعین میں جناب جابر کے زبانی جو زیارت تقریباً الفاظ ملتے جلتے ہیں. زیارت اربعین جو مشہور معروف زیارت ہے، جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہم تک پہنچی اور ہم پڑھتے ہیں، ابتدا میں 5 السلام علیکہ کا ذکر ہوا ہے. صحیح. تو میں صرف انہی محور کے السلام کے جو محور ہے اس حوالے سے عرض کروں گا. ہر السلام کے بعد 2 خصوصیت امام کی ملتی ہیں. صحیح. گویا جب ہم زیارت پڑھتے ہیں، تمام زیارتیں جو بھی زیارت ہوں، یہ خود معصوم یا جس کی زیارت پڑھی جا رہی ہے اس امام معصوم، ان کی شناخت اور معرفت حاصل کرنے کا ایک بہترین باب اور ذریعہ ہے. بے شک. لہٰذا انسان زیارت پڑھے تو کوشش کرے جہاں تک ہو سکتا ہے الفاظ پر، مضامین پر، معنی پر قلب کے ساتھ توجہ کرے اور سمجھ کے پڑھے تو اس کا اثر یقیناً زیادہ ہے. پہلا جملہ یہ ہے: السلام علی ولی اللہ و حبیبہ. یعنی 2 خصوصیت ذکر ہو رہی ہیں. سلام ہو آپ پر کہ جو اللہ کے ولی ہیں، ولی خدا ہیں، اور حبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے دوست ہیں. یہ 2 خصوصیت. پھر اگر وقت ملے گا میں تشریح کروں گا ایک ایک فقرے کی. پھر السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ. سلام ہو آپ پر کہ جو اللہ کے خلیل ہیں، خاص دوست کو خلیل کہتے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل الرحمن یا خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل، اللہ کے بہت گہرے دوست، یعنی بہت قریبی دوست. یہی خصوصیت چونکہ جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ وارث انبیاء ہیں. بالکل. تو اگر ابراہیم خلیل خدا ہیں تو وارث ہے جناب ابراہیم امام حسین بھی خلیل اللہ ہے. السلام علیکہ یا خلیل اللہ، السلام علی خلیل اللہ و نجیب. نجیب کہتے ہیں منتخب کو، جسے اللہ نے چنا ہے، منتخب شدہ. نجیب، منتجب بھی، نجبہ بھی بعض زیارتوں میں ملتا ہے، زیارت جامع کبیرہ میں یہ لفظ ملتا ہے. پھر تیسرا سلام اس انداز سے: السلام علی صفی اللہ وابن صفیہ. صفی بھی کہتے ہیں اس کو جسے اللہ نے خالص کیا ہو اور خالص کرنے کے بعد اسے اس کا انتخاب کیا ہو. ہمارے حضور اکرم کا بھی لقب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لفظ صفی سے لیا گیا ہے. صفی صاد سے منتخب کے معنی میں ہے. البتہ اس میں ایک خلوص پایا جاتا ہے کہ اللہ جس کو خالص کرنے کے بعد انتخاب کرے. اسی لیے جناب آدم کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے: السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ. اس کے بعد چوتھا سلام یہ: السلام علی الحسین المظلوم الشہید. یہاں پہ امام کا نام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 2 خصوصیت امام کی بیان ہو رہی ہیں. ایک خصوصیت ہے مظلوم، عجیب خصوصیت ہے. تمام خصوصیات میں سے امام فرماتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر اے امام حسین جو مظلوم اور شہید ہوئے ہیں، یعنی مظلومیت کے ساتھ جنہیں شہید کیا گیا ہے. میں نے عرض کیا تھا سورہ اسراء کی ایک آیت ہے: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. سورہ اسراء کی آیت. اس کے مصداق امام حسین علیہ السلام کو بیان کیا گیا ہے. اور آخری سلام اس انداز سے: السلام علی اسیر القربات وقتیل العبرات. سلام ہو آپ پر کہ جو قربات یعنی مشکلات کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، اسیر، اور قتیل العبرات جو آنسو، یعنی جب امام کا نام آتا ہے تو چاہنے والوں کے دل متاثر ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ امام کی خصوصیت ہے. امام نے خود فرمایا انا قتیل العبرات. اس کے 2 معنی ہیں. ایک تو یہی ہے کہ امام کا جب نام آتا ہے تو خود بخود چاہنے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے. دوسری خصوصیت ہے کہ امام کو رولا کے شہید کیا گیا ہے. اپنا اعزاء و قربا پر امام نے گریہ کیا عاشور کے دن، اور بار بار گریہ کیا. کبھی جناب علی اکبر کی لاشے پر پہنچے، کبھی جناب عباس کے بازوؤں کو ہاتھوں میں اٹھایا، اشک بہایا، اور اسی طریقے سے کبھی اپنے چاہنے والوں کے لیے کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے. اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے. یہ خصوصیات امام کی، اور ہم ان خصوصیات کے ساتھ امام کو سلام کرتے ہیں. بہت خوبصورت قبلہ. فی الحال وقت ہو چاہتا ہے ایک وقفے کا، چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف،
اور فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ سفر صرف چلنے کا نہیں، جینے کا ہے، مرنے کا ہے. اور جو لوگ اربعین کے راستے پر نکلتے ہیں ان کے قدم صرف زمین پر نہیں پڑتے، یہ قدم دلوں پر، ارادوں پر اور تاریخ پر نقش چھوڑتے ہیں. یہ پاؤں چھالوں سے بھرے ہوتے ہیں مگر رکنے کا نام نہیں لیتے. یہ وہی پاؤں ہیں جو عراق کی چلتی زمین پر چلتے ہیں، سینہ تانے، دل میں شوق اور آنکھوں میں کربلا کی پیاس لیے. کسی ماں کے پاؤں میں وہ تھکن ہے جو نیند سے نہیں جاتی. کسی بوڑھے کی ایڑیوں میں وہ درد ہے جو دواؤں سے نہیں جاتا. اور کسی بچے کے نازک قدموں میں وہ ہمت ہے جو شاید بڑے بڑوں میں بھی نہ ہو. یہ پاؤں طے کرتے ہیں میلوں کا سفر، مگر ہر قدم پر یہ دل حسین کی یاد میں مزید نرم ہوتا جاتا ہے، جیسے ہر قدم روح کی کثافت کی پرت کو پاک کرتا ہو. کبھی یہ پاؤں خاک کربلا پر سجدہ کرتے ہیں، کبھی کسی زائر کو سہارا دینے کے لیے رک جاتے ہیں، اور کبھی تھکن کے باوجود کسی کی خدمت میں دوڑ پڑتے ہیں. یہ پاؤں صرف چلنے کے لیے نہیں ہیں، یہ پاؤں وفا کے ترجمان ہیں. یہ گواہی دیتے ہیں کہ حسین آج بھی دلوں پر راج کرتے ہیں، اور ان کے عاشق ہر موسم، ہر حاج اور ہر درد میں ان کے راستے پر گامزن ہیں. یہ پاؤں بتاتے ہیں کہ راستے سخت اور مشکل ضرور ہیں، ہاں منزل حسین ہو تو ہر زخم، ہر تھکن باعث عزت ہے. یہ قدم گواہ ہیں کہ اربعین کا سفر صرف جسم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں. جی ہاں، ہمارا اور آپ کا ساتھ جاری ہے. ہمارے ساتھ مہمان عالم دین بھی موجود ہیں، قبلہ مولانا سید مجتبی اختر رضوی صاحب. قبلہ بات چیت کا وہیں سے جو ہے وہ بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں جس طرح سے آپ نے زیارت اربعین کے حوالے سے بات چیت شروع کی. میں چاہوں گا وہیں سے آگے بڑھائی جائے بات چیت. جی، میں نے عرض کیا کہ زیارت اربعین اور تمام زیارات میں جو اہم جو فقرہ ہے وہ سلام ہے. یعنی تقریباً دیکھیے جتنی بھی اہم زیارتیں ہیں صحیح وہ شروع ہوتی ہیں لفظ سلام سے. تو اس لفظ کی ہم تھوڑی تشریح بیان کریں کہ یہ سلام ہے کیا. کہ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا السلام علیکہ یا ولی اللہ و حبیبہ، کیا مفہوم ہے؟ دیکھیے سلام بہت اہم لفظ ہے. عام طور پر انسان جب ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتا ہے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کیا جائے. صاحب تفسیر المیزان ایک بہت دلچسپ بات لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ہر مہذب قوم اور ملت میں جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو کچھ نہ کچھ رسوم اور عادتیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کہیں کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ مثلا سر کو جھکاتے ہیں، کہیں کہیں پر ہاتھ ملاتے ہیں، کہیں کہیں پر احتراماً یہ کہ اگر سر پہ ٹوپی ہے ٹوپی اتار دیتے ہیں احترام میں، یا ہو سکتا ہے برعکس کہیں ہو کہ اگر ٹوپی نہیں ہے تو ٹوپی سر پہ لگا لیا.
امامہ اگر سر پہ نہیں ہے تو احتراماً امامہ لگا لیں. اس طریقے سے مختلف عادتیں ہوتی ہیں. لیکن ایک اہم بنیادی فرق یہ کہ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں بہت سے ملتوں میں جو رسومات پائے جاتے ہیں اس میں ایک قسم کی انکساری پائی جاتی ہے کہ جو ایک نیچا فرد اونچے فرد کے مقابلے میں کرتا ہے, چاہے جھکنا ہو, سر ہاتھ کو سینے پہ رکھنا ہو, اس طریقے سے مختلف رسومات. لیکن ان تمام رسومات کو ہٹا کر کے اسلام نے حکم دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو سلام کرو. سلام کا مطلب یعنی سلامتی. خود دین اسلام بھی جو ہم اسلام کہتے ہیں نا, اسی لفظ سلام سے لیا گیا ہے. یعنی دین اسلام دین سلامتی ہے. یعنی جب دو فرد ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو کہیں سلام, یعنی ہماری جانب سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, سلامتی ہی سلامتی پہنچے گی. ٹھیک ہے. اور یہ سلام اللہ کا بھی نام ہے. بالکل. اللہ کے جہاں اسماء و صفات ذکر ہوتے ہیں وہاں پر سورہ حشر کی آیت نمبر 22 میں ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. تو وہاں پر لفظ سلام ملتا ہے. لہٰذا بعض علماء نے اس پر بہت تاکید کی ہے کہ زیادہ زیادہ انسان اسی لفظ کو دہراتا رہے, سلام. علامہ کفعمی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ سلام اسم من اسماء اللہ تعالی فیہ شفاء المرضى والسلام من الآفات ومن قرأه 100 مرة على مريض شفي بإذن اللہ. سبحان اللہ. یعنی چونکہ یہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اسی لفظ سلام میں شفا بھی ہے. اگر انسان خلوص دل سے 100 مرتبہ یہی لفظ سلام یا سلام یا سلام 100 مرتبہ کسی بیمار کے سامنے پڑھے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے شفا کامل عنایت فرماتا ہے. اور اب یہاں پر بعض ایک مختصر تشریح بھی عرض کر دوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام سلام ہے تو کیا مفہوم ہے اس کا؟ دو طریقے سے مفسرین نے ذکر کیا ہے. کچھ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا سلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب و نقص و مرض بیماری ہر قسم کے آفات سے منزہ مبرہ اور پاک ہے. صحیح. ایک مفہوم یہ ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ وہ ہے کہ تمام مخلوقات کو سلامتی کی طرف لے جاتا ہے. دونوں مفہوم اللہ کے لیے صادق آتا ہے. اور خود سلام کے لیے جس امام کی زیارت کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں یا یاد منا رہے امام حسین علیہ السلام, فرماتے ہیں کہ سلام میں, امام حسین کی ایک حدیث ہے, سلام میں 70 ثواب ہیں. لیکن 70 میں سے 69 ثواب اسے ملے گا کہ جو سلام کو شروع کرتا ہے. صحیح. اور ایک ثواب اس کے لیے کہ جو جواب سلام دیتا ہے. جبکہ سلام شروع کرنا مستحب ہے اور جواب سلام دینا واجب ہے. یہ ایک مستحب ہے جو واجب پر بھاری ہے. اور خود امام کی حدیث ہے, امام سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں البخیل من بخل بالسلام. بخیل اگر تم پہچاننا چاہتے ہو کہ بخیل کون ہے, دیکھو سلام کرنے میں کنجوسی کون کرتا ہے. لہٰذا سلام کرنا ایک اسلامی دستور ہے, تواضع کی نشانی ہے. رسول خدا ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے. خود رسول خدا مخاطب ہوتے ہیں اپنے اصحاب کے جانب اور پوچھتے ہیں کہ کیا میں تمہیں خبر دوں الا ادلکم علی اکسل الناس, میں تمہیں یہ خبر دوں کہ سب سے زیادہ سستی اور کاہلی والا انسان کون ہے, وابخل الناس سب سے زیادہ بخیل کون ہے, واسرق الناس سب سے بڑا چور کون ہے, واجف الناس واعجز الناس. 5 لوگوں کی خصوصیت امام نے رسول خدا نے پوچھا کہ میں بیان کروں. اگر چاہتے تو رسول خدا خود پہلے ہی بیان فرماتے, لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تاکہ ذہن متوجہ ہو جائے اور انسان جواب سننے کے لیے مکمل طور پر آمد ہو. پھر ایک ایک کی تشریح حضرت نے فرمائی. جہاں اکثر الناس کی گفتگو تھی, یعنی سب سے زیادہ سست اور کاہل انسان کون ہے, رسول خدا فرماتے ہیں وہ شخص ہے کہ جو ذکر خدا کرنے سے بھی کاہلی کرتا ہے, سستی کرتا ہے. فارغ بیٹھا ہوا ہے, کم سے کم کچھ نہیں تو ذکر خدا کر سکتا ہے, صلوات بھیج سکتا ہے, اللہ کا نام زبان پہ جاری کر سکتا ہے, لیکن اس سے بھی وہ سستی کرتا ہے. ابخل الناس وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں بخیل بن جائے, کنجوسی سے کام لے. اسرق الناس سب سے بڑا چور وہ ہے کہ من سرق من صلاته, جو اپنے نماز میں سے کچھ حصہ چوری کریں, نماز کو مکمل طور پر ادا نہ کریں, ارکان میں نقص ہو, اذکار میں مکمل طور پر ادا نہ کریں. یہیں پر ایک پیغام بھی ہے کہ ہم اپنے نماز پہ بھی توجہ کریں کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمارا کوئی تلفظ میں کوئی لفظ کوئی حرف مخرج کے اعتبار سے مشکل ہو, لہٰذا اس پر یا جلدی میں پڑھ رہے ہیں, جلدی میں نہیں پڑھنا چاہیے. یہ سب خصوصیت ہے. وَأَجْفَ النَّاسِ اجف الناس یعنی سب سے زیادہ جفاکار کون, سب سے زیادہ جفاکار انسان وہ ہے کہ جب میرا نام اس کے سامنے ذکر کیا جائے وہ صلوات نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد
اور آخری خصوصیت اعجز الناس، سب سے زیادہ عاجز انسان کون ہے؟ کہ جو دعا کرنے سے بھی وہ عاجز ہو. اگر انسان کسی مجبوری میں پھنس گیا ہے، گرفتار ہو گیا ہے، اسباب ظاہراً اس کے پاس نہیں ہے، تو کم سے کم یہ کہ وہ دعا تو کر سکتا ہے. دعا کرنے سے تو وہ عاجز نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. بہت خوبصورت. قبلہ لفظ سلام کے حوالے سے قبلہ جو ہے وہ تفصیل فرما رہے تھے. انشاءاللہ بات چیت جاری رہے گی. قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فی الحال چلتے ہیں کیونکہ ایام عزا ہیں، مصیبت کے ایام ہیں، اہل بیت عصمت و طہارت کے اسیری کے ایام ہیں. چلتے ہیں ایک مصائب کا کلپ ہم اور آپ مل کے سنتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بیوی کی آواز بلند ہو گئی نا دربار میں. ابن زیاد، تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ اس دربار میں جب بیوی کی آواز بلند ہوئی ہے تو میرے نبی کا ایک صحابی حضرت، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نابینا تھے اور علی کے ساتھی تھے. 90 سال سے اوپر عمر تھی. علی کا چونکہ پرانا ساتھی ہے تو علی کے ساتھ جنگ جمل میں تھا، علی کے ساتھ جنگ صفین میں تھا. میرے نبی کے اس صحابی کی ایک آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہوئی، دوسری آنکھ جنگ صفین میں ضائع ہوئی. نابینا ہو گئے تھے لیکن ساتھی تو تھے نا علی کے. جب شہزادی زینب کی آواز بلند ہوئی کہ ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، تو ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑے اپنے پہلو والے کی طرف اور پوچھنے لگے کہ اے شخص کیا قیامت آ گئی؟ اے شخص کیا قیامت آ گئی؟ کہا ابن عفیف تم دربار میں بیٹھے ہوئے کہاں قیامت کی باتیں کر رہے ہو؟ کہا اچھا یہ بتا دے کہ کیا علی زندہ ہو کے آ گئے؟ کہا ابن عفیف تمہاری عمر کے ساتھ تمہاری عقل جواب دے گئی؟ کہا کہ نہیں. دیکھنا صحابی رسول کے اللہ. کہا کہ نہیں، ابھی میری آنکھیں تو دیکھتی نہیں ہیں لیکن ابھی میرے کانوں میں علی کی آواز آئی تھی کہ ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. کہا ابن عفیف نہیں، وہ علی نہیں بول رہے تھے، علی نہیں تھے. کہا میری پوری زندگی علی کے ساتھ گزر گئی، وہی لہجہ، وہی انداز، وہی اسلوب، وہی تیور، 100% علی بول رہے تھے. کہا نہیں. کہا تیرے پاس دلیل کیا؟ کہا ابن عفیف نہیں، وہ علی نہیں تھے. کہا پھر کون تھا؟ کہا علی کی بڑی بیٹی زینب بول رہی تھی. بس یہ سننا تھا کہ صحابی رسول گھبرا کے کھڑا ہو گیا کہ ارے یہ علی کی بیٹی دربار میں کیسے آ گئی؟ اجرکم اللہ. کہنے لگے ابن زیاد خدا تجھ پہ لعنت کرے. ابن زیاد نے کہا ابن عفیف میں تمہاری صحابیت کا احترام کرتا ہوں. ابن عفیف میں تمہاری صحابیت کا احترام کرتا ہوں. ایک مرتبہ جلال آ گیا ابن عفیف کو. کہا میری صحابیت کا احترام کرتا ہے اور رسول کی نواسیاں دربار میں کھڑی ہیں، خدا تجھ پہ لعنت کرے. جب ابن عفیف نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے تو ابن زیاد کو غصہ آیا اور اس نے جلاد کو حکم دیا اس بڈھے کی گردن کاٹ دو. جلاد نے تلوار کھینچی، چلا صحابی رسول کو مارنے کے لیے. تاریخ لکھتی ہے کہ اس دربار میں ابن عفیف کے قبیلے کے بہت سے جوان بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی جلاد بڑھا ابن عفیف کو مارنے کے لیے، جوانوں نے تلواریں کھینچی اور علم کی اور کہا ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے. پہنچ گیا پیغام. ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے، اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو ہم دربار میں خون کی ندیاں بہا دیں گے. کہا لے جاؤ اپنے بوڑھے کو لے جاؤ. تو یہ کہتے ہوئے لے چلے کہ جس کا وارث زندہ ہو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. زینب نے رخ کیا مدینے کا کہ نانا اب وہ زمانہ آ گیا کہ صحابی کی مدد کرنے والے آ جائے، نوازی کی مدد کرنے والا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں. آپ ملاحظہ فرما رہے تھے مرحوم و مغفور علامہ طالب جوہری صاحب کی آواز میں مصائب امام حسین علیہ السلام. قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہے. قبلہ صرف 3 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس. میں چاہوں گا کہ آج کی اس گفتگو کو اگر آپ خلاصہ کریں. گفتگو سلام کے حوالے سے تھی. سلام بہت ہی مختصر اور جامع دعا بھی ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خود لفظ سلام
سب سے مختصر زیارت بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے علماء نے لکھا، شہید اول لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ زیارت کی تعریف میں وہ لکھتے ہیں الحضور فی المقام والاقرب وجوب السلام، یعنی زیارت یہ کہ انسان جس کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہاں حاضر ہو جائے اور کم سے کم یہ کہ وہ سلام کرے امام کو. صحیح. بعض علماء نے سلام کرنے کو واجب قرار دیا کہ جب پہنچیے تو وہاں پر سلام، امام کی بارگاہ میں سلام پیش کیے، السلام علیکم، کسی بھی زبان میں، چاہے اپنے زبان میں ہو یا عربی زبان میں ہو، کسی بھی زبان میں. میں نے عرض کیا کہ سلام کرنا مومنین کی خصوصیات ہیں، خدا کی خصوصیت ہے، خدا کا نام سلام ہے. اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں انبیاء کو سلام کیا، کبھی سلام علی ابراہیم ہے، کہیں سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، یا سلام علی المرسلین، تمام انبیاء. خود مومنین اور مرسلین یعنی انبیاء بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. جناب ابراہیم کے پاس جب کچھ لوگ آئے تو سب سے پہلے جناب ابراہیم نے سلام کیا. اور اہل بہشت کی بھی ایک خصوصیت ہے. ٹھیک ہے. کہ جب خصوصیات اہل بہشت کو خداوند متعال فرماتا ہے کہ وہاں پر نہ کوئی لغو کی بات ہوگی، نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، مگر یہ کہ جنت میں جو گفتگو ہوگی وہ سلام کی گفتگو ہوگی. تو یہ ایک اسلامی تہذیب ہے. اسی لیے بہشت یعنی جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. اب یہاں پر ہم آخری گفتگو میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، جب زیارت کرنے والا شخص پہنچتا ہے امام کی بارگاہ میں اور یہ کہتا ہے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا السلام علی ولی اللہ و حبیب، اس کا کیا مفہوم ہے؟ ٹھیک ہے. اس کی دو تشریح علماء نے بیان کی ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ السلام علیکہ یہ جملہ دعائی ہو، یعنی ہم دعا کرتے ہیں کہ اے امام حسین علیہ السلام آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی کا نزول ہو. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے، علامہ بہجت علی الرحمہ کے لیے ملتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب انسان سلام کرتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یعنی السلام من اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ، یعنی اللہ کی جانب سے آپ پر سلام ہو اے امام حسین علیہ السلام. دوسرے مفہوم یا دوسری اس کی تشریح علماء نے بیان کیا کہ ہو سکتا ہے یہ جملہ دعائی نہ ہو بلکہ جملہ خبری ہو. یعنی انسان جب خود وہاں پر امام کے سامنے کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ السلام علی ولی اللہ، یعنی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے جانب سے آپ پر کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، یعنی آپ پر سلامتی، مجھ سے آپ کو سلامتی ملے گی. جب انسان دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، یہی اعلان کرتے ہیں کہ مجھے میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یعنی ایک طرح سے یہ بھی خبر ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کے دوستدار اور محب، ہم آپ کے دوستدار ہیں، آپ کے محب ہیں. اگر انسان اس معنی کو ذہن میں رکھیں تو یقیناً اسے اپنے اعمال و کردار پر بھی نظر ڈالنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لبوں پر سلام ہو امام کے لیے لیکن ہمارے کسی عمل سے، کسی فعل سے کہیں امام کا دل آزردہ خاطر تو نہیں ہو رہا ہے. کہیں کسی مومن کی جانب سے کہ مومن کے لیے حسد، کینہ یا بغض تو ہمارے دل میں نہیں ہے. اگر ہمارے دل میں کوئی ایسی بھی چیز ہو کہ جس سے امام ناراض ہوں، امام راضی نہ ہوں، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ السلام علیکم، میری جانب سے آپ پر سلامتی ہے، لیکن ایک طرف سے ہمارا کوئی عمل ایسا ہے کہ ہمارے عمل سے امام راضی نہیں ہے. یعنی سلام کرنے کے لیے بھی یعنی کچھ انسان کو پہلے خود اپنا لائق بنانا چاہیے کہ وہ سلام کر پائے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ زیارت کا اثر بھی ہوتا ہے کہ جب انسان پہنچتا ہے، زیارت کرتا ہے، تو حدیث میں ملتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا قلب طیب و طاہر ہو جاتا ہے. بس یہ ذمہ داری ظاہر کی ہے کہ واپسی کے بعد اس پاکی اور طہارت کا حفظ کرے، اس کو محفوظ رکھے، اس کا خیال رکھے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے اپنے اعمال کو اس طریقے سے بنائے کہ سب کہنے والے، ملنے والے یہی کہیں کہ یہ ظاہر حسینی ہے. بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے بہت خوبصورت، آپ کو بھی بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہمارے ناظرین کی خدمت میں. اور انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ دوبارہ کل اس پروگرام کے توسط سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی. آج جو ہے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أيها الراغي أيها
لبيتك